آج کی جو اہم خبریں ہیں اس میں حکومت نے خود ہی ملک کے اندر ایمرجنسی لگانے کا آئینی طریقہ تلاش کر لیا ہے۔ کیا سپریم کورٹ وزیر اعظم کو گھر بھیج دے گی؟ حکومت اب مظلوم اور معصوم کیوں بننا چاہتی ہے اور عدلیہ کے فیصلوں کی آڑ میں اس کے پیچھے کیوں چھپنا چاہتی ہے؟ میاں نواز شریف صاحب نے لندن میں خود کا 3 کا بینچ کیسے بنا لیا؟ تخت لاہور کی لڑائی پورے پاکستان کو لے ڈوبے گی۔ ذوالفقار علی بھٹو کی برسی کے اوپر بلاول بھٹو کا ایک بڑا دعویٰ۔ حکومت کی سپریم کورٹ پر تنقید، کیا حکومت اپنے 1 سال کی اعداد و شمار دے گی؟ جبکہ عمران خان نے اور ان کے کارکنوں نے خوشیاں منائی اور اظہار تشکر کی ریلی جو ہے وہ آج نکالی جائے گی۔ آج ہم ان پہلوؤں کے اوپر آپ سے بات کریں گے۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں گورکھ دندہ ابرار قریشی۔ آپ سے مہاتپور سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا، بے شمار لوگوں کو ناگوار گزرا، لیکن پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان نے اس کے اوپر اظہار تشکر منانے کے لیے کل ریلی کے انعقاد کا اعلان کر دیا ہے۔ اپنی پاور شو کرنے کے لیے عمران خان کوئی بہانہ ہاتھ سے نہیں جانے دیتے اور اسی کو پولیٹکس کہتے ہیں۔ ان کو عدالت میں بھی جانا ہو تو ساتھ میں عوام کا لاؤ لشکر ہوتا ہے، ان کو کسی بھی جگہ کے اوپر جانا ہو تو وہاں پہ عوام کا جمع غفیر ہوتا ہے۔ اظہار تشکر کی ریلی کے اوپر بھی وہ اپنی سیاسی مہم جو ہے اس کو چلانا چاہتے ہیں۔ دوسری طرف جو حکومت ہے وہ لڑکھڑا چکی، انہوں نے بے شمار آئینی طریقے اختیار کرنے شروع کر دیے، جبکہ عمران خان کی ریلی جو ہوگی کل، اب ان کو جان کے بھی خطرات تو موجود ہیں، لیکن دیکھنا یہ ہوگا کہ وہ کتنی آزادی سے ریلی نکال سکیں گے۔ کیا اب کوئی 100 دفعہ 44 تو نہیں لگے گا؟ کیا اب کوئی جان کا خطرہ تو نہیں؟ کیا اب ان کی گرفتاری کے حوالے سے تو نہیں بات چیت ہوگی؟ وہ ساری چیزیں آج سے 10 دن پہلے دفن ہو چکی، یہ پھر سے بھی ابھر سکتی ہیں، لیکن ملک کے حالات، ملک کی سیاست، ملک کی معیشت جو ہے وہ اس بات کی اجازت نہیں دے پا رہی۔ پھر آپ حیران ہوں گے کہ کوئی حکومت خود ہی جو ہے وہ ملک کے اندر ایمرجنسی لگانا چاہتی ہے، اور اس سلسلے میں انہوں نے راستہ بھی تلاش کر لیا، اور آئین کہتا ہے، یہ آئینی طریقہ کار ہے کہ ہم ملک کے اندر ایمرجنسی لگا سکتے ہیں۔ وہ ایمرجنسی معاشی بھی ہو سکتی ہے، سیاسی عدم استحکام کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہے، سیاسی ایمرجنسی بھی ہو سکتی ہے، اور آئین کہتا ہے کہ ہم ملک کے اندر معاشی ایمرجنسی ضرورت کے پیش نظر لگا سکتے ہیں، اس کا نفاذ ہو سکتا ہے۔ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ اور وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ صاحب نے یہ بات کہی ہے، اور اس بات کا اظہار سرعام ہوا کہ ہم ملک کے اندر ضرورت پڑنے کے اوپر معاشی ایمرجنسی لگا سکتے ہیں۔ جب معاشی ایمرجنسی ہوتی ہے تو اس سے پہلے آپ کو اسمبلی توڑنا ہوتی ہے۔ معاشی ایمرجنسی میں ایک میئر یا نگران سیٹ اپ کے لیے آپ کہہ سکتے ہیں، دوسرے لفظوں میں ایک آپ کا سپہ سالار بن جائے گا، اور معاشی ایمرجنسی میں دوسرے لفظوں میں جیسے مارشل لا ہوتا ہے، جو فیصلے کرنا چاہیں کریں۔ اس کا نقصان کیا ہوگا؟ الیکشن پھر سے نہیں ہوں گے۔ اب حکومت کے پاس یہ آخری آپشن ہے کہ وہ یہ ساری حرکتیں کر گزریں، خود سے ہی معاشی ایمرجنسی لگا دیں، اس کے پیچھے چھپ جائیں، اور خاص کر جیسے عدلیہ کا فیصلہ آیا، عدلیہ کے فیصلے کے اوپر حکومت مظلوم بننا چاہتی ہے، حکومت معصوم بننا چاہتی ہے، اور حکومت چاہتی ہے کہ ہم اس فیصلے کو وجہ بنا کے اپنے سارے گناہ عدلیہ کے اوپر ڈال دیں، اور ہم اسی چیز کو بیانیہ بنا کے آگے بڑھیں۔ وہ بیانیہ جو ہم سے کھو چکا تھا، گم ہو گیا تھا، عوام کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، ووٹ کو عزت دینے کے بعد اب نیا بیانیہ لے کے آگے بڑھیں گے، اور عدلیہ کے فیصلے کی آڑ میں خود مظلوم بنیں گے، اور سیاست کے اندر دوبارہ سے آئیں گے۔ اور اب دیکھنا یہ ہے کہ اس میں میاں نواز شریف صاحب آئے روز جو ہیں وہ لندن سے پریس کانفرنس کرتے ہیں، اس کو پریس کانفرنس کہوں، میڈیا ٹاک کہوں یا کیا کہوں، مگر یہ ثابت ہوا کہ جو نواز شریف صاحب پاکستان سپریم کورٹ کے 3 کے بینچ کو نہیں مان رہے، اس کے اوپر تنقید کر رہے ہیں، ان کی حکومت اور ان کی پارٹی نہیں مان رہی، انہی نواز شریف صاحب نے لندن میں اپنا خود کا 3 کا بینچ بنا دیا۔ صرف 3 ٹی وی چینل کے مائک سامنے پڑے ہوتے ہیں، 3 صحافی بیٹھے ہوتے ہیں، وہ بھی ہمارے دوست بھائی ہیں، ان کی تو جاب ہے، ان کا تو کام ہے،
تو وہ بیٹھے ہوتے ہیں اور 3 میڈیا کے لوگوں کا بینچ بنا کے میاں صاحب صرف انہی کے سامنے بات کرتے ہیں. پی ٹی وی پہ براہ راست جاتا ہے, وہیں سے سارے ٹی وی چینلز دکھاتے ہیں. 3 ہی صحافی ان کی مرضی کے سوال پوچھتے ہیں. آپ امیجن کیجئے کہ لنڈن میں پاکستان ہائی کمشنر لنڈن جو ہے وہ پریس کانفرنس کریں تو وہاں پہ 20 کے قریب ٹی وی چینلز کے, سوشل میڈیا اور ٹی وی چینلز کے مائک پڑے ہوتے ہیں. کوئی عام سا ورکر جو ہے وہ پریس کانفرنس کرے, عطا اللہ عیسیٰ ہیلوی صاحب آ جائیں تو وہاں درجنوں مائک پڑے ہوتے ہیں, لیکن میاں صاحب کی پریس کانفرنس میں صرف 3 مائک نظر آتے ہیں. باقی صحافی کیوں نہیں آتے؟ وہ سخت سوال پوچھیں گے, تلخ سوال پوچھیں گے. کوئی شک نہیں ہے اس میں کہ عمران خان صاحب بھی آپ اپنے من پسند لوگوں کو بے شمار چیزوں میں بلاتے ہیں, اپنے من پسند لوگوں کو انٹرویو دیتے ہیں, لیکن ان کی پارٹی کے جو لوگ ہیں وہ تو عام پبلکلی جا کے جو میڈیا ہوتا ہے اس کے سامنے بات کرتے ہیں, ہر طرح کے سوال پوچھے جاتے ہیں, وہ ان چیزوں کو ہینڈل کرتے ہیں. لیکن یہ 75 سال سے سیاست کر رہے ہیں اور آج تک یہ میڈیا کو ہینڈل نہیں کر پاتے, اور چیزیں کہتے ہوئے بھی کئی بار زبان پھسل جاتی ہے, کئی بار دل اجازت نہیں دیتا. اور بالخصوص میاں صاحب نے پھر سے جو اپنی توپیں ہیں ان کا رخ جنرل باجوہ اور سابق اسٹیبلشمنٹ کی طرف کر دیا ہے, اور ہماری یہ بات سچ ثابت ہوتی ہوئی آپ کو دکھائی دے رہی ہے کہ ہم نے کہا تھا یہ بیانیہ بنانا چاہتے ہیں, آپ کو بتایا تھا یہ ریفرنس دائر کرنے کا مریم نواز شریف صاحبہ اور میاں نواز شریف صاحب دونوں کہہ رہے ہیں. شہباز شریف صاحب آڑے آئے تھے. اور بڑی چیز آپ کو یہ بتا دوں کہ آج ایک ہی دن میں 2 کابینہ کے اجلاس ہوئے. ایک اجلاس تو بالکل خفیہ کیا گیا, اس میں میڈیا کو بھی نہیں بلایا گیا, اور یہ وہ اجلاس ہوا خفیہ اس لیے کہوں گا. اور 2 اجلاس ایک دن میں ہوئے, روزہ رکھ کے ایک اجلاس ہوا, ایک روزہ کھولنے کے بعد ہوا. اس اجلاس میں اسحاق ڈار صاحب, اعظم نذیر تاڑڑ صاحب, وزیر اعظم شہباز شریف صاحب, رانا ثناء اللہ صاحب اور باقی لوگ شامل حال تھے, اور انہوں نے وہاں پہ یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم معاشی ایمرجنسی کیسے لگا سکتے ہیں, عدلیہ کے فیصلے کے اوپر ہم نے مظلوم کیسے بننا ہے, اور باقی چیزیں کیسے کرنی ہیں. لیکن دوسری طرف یہ بھی باتیں ہو رہی ہیں کہ کیا سپریم کورٹ وزیر اعظم کو گھر بھیج دے گی؟ حکومت اب کیوں مظلوم بننا چاہتی ہے؟ اگر انہوں نے معاشی ایمرجنسی لگائی تو پھر سپریم کورٹ آڑے آئے گی, اگر انہوں نے الیکشن نہ کروائے تو پھر سپریم کورٹ آرٹیکل 6 کی کارروائی کر کے حکم نہ مانا گیا تو وزیر اعظم کو یوسف رضا گیلانی صاحب کی طرح فارغ کر سکتی ہے اور گھر بھیج سکتی ہے. ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں, چونکہ حکومت اپنے حصے کا کھیل کھیل رہی ہے اور یہ براہ راست ٹکرا چکے ہیں عدلیہ کے ساتھ, اور بیچ میں پھل کھا رہے ہیں. عمران خان صاحب زمان پارک میں بنا کچھ کیے تو بالکل بیچ سکتی ہے گھر, لیکن دیکھتے ہیں کہ یہ حالات کہاں پہ جا کے ٹھہرتے ہیں. تخت لاہور کی لڑائی پورے پاکستان کو لے ڈوبے گی, اور بلاول بھٹو صاحب نے اس بات کا دعویٰ کیا ہے جب وہ اپنے نانا شہید ذوالفقار علی بھٹو کی برسی سے لڑکانہ میں خطاب کر رہے تھے. یہ انہوں نے بہت بڑا بیان دیا. انہیں یہ لگتا ہے کہ یہ جو پنجاب والے اور تخت لاہور والے میاں نواز شریف لوگ جو ہیں, جو اقتدار کی جنگ لڑ رہے ہیں, یہ پورے ملک اور پورے پاکستان کو لے ڈوبے گی, اور انہوں نے خطرات کا جو ہے وہ تشویش کا اظہار کیا. اب ان کی تشویش کہاں تک آگے بڑھتی ہے, ان کے جو لوگ ہیں کس حد تک حکومتی بیانیے کو لے کے آگے بڑھ سکتے ہیں, ان کے ساتھ چلیں گے. کاشف عباسی صاحب کے پروگرام میں قمر زمان قاہرہ صاحب لڑکھڑا کہ انہوں نے بہت زچ کیا آج کاشف عباسی کو بھی, لیکن ثابت یہ ہوا کاشف عباسی نے جب سوالات پوچھے کہ وہ کہتے ہیں نہ وہ 9 میں نہ 13 میں, جب انہوں نے کہا کہ آپ حکومت کا حصہ ہیں, اعتزاز احسن ایسے کہتے ہیں, لطیف کھوسہ ایسے کہتے ہیں, تو آپ ان کی باتوں کو نہیں مانتے, تو آپ کا اپنا بیان. انہوں نے کہا یہ پارٹی پالیسی کا میں بیان نہیں دے رہا, میں ذاتی حیثیت میں آیا ہوں. تو کاشف عباسی نے کہا نہیں, آپ پارٹی کے تحت ان کی نمائندگی کرنے کے لیے میرے شو میں آئے. تو انہوں نے کہا اگر آپ کے شو میں آتا لاجیکلی, اخلاقی طور پہ اور پروفیشنلی ان کی بات ٹھیک تھی قاہرہ صاحب کی, کہ تب تو آپ مجھے سوالات بھیجتے, میں پارٹی سے پالیسی پوچھتا, پھر جا کے میں ان سوالوں کا آپ کو جواب دیتا. یہ ان کی طرف سے بہانہ تھا. لیکن بیچ میں پھنسی ہوئی پیپلز پارٹی جو ہے اپنے آپ کو کب اس سسٹم سے علیحدہ کر لے گی جو کہتے ہیں کہ ہم پی ڈی ایم کا حصہ نہیں ہیں, ہم حکومت کا بھی حصہ نہیں ہے. الگ بات ہے پی ڈی ایم کے ساتھ پریس کانفرنس میں بیٹھتے ہیں, اجلاس میں بیٹھتے ہیں, کابینہ کے اجلاس میں بیٹھتے ہیں, وزارت خارجہ ہمارے پاس ہے, وزارت امور کشمیر ہمارے پاس ہے, سب حرکتیں کرتے ہیں, لیکن خدا را ہم حکومت کا حصہ نہیں ہیں. آخر وہ ان چیزوں سے کیسے بچ سکتے ہیں یہ وہ بہتر جانتے ہیں. حکومت کی سپریم کورٹ پر تنقید کیا حکومت اپنے 1 سال کے اعداد و شمار جاری کرے گی, یہ بہت بڑے نکتے ہیں کہ عدلیہ پہ اوپر تو حکومت تنقید کر رہی ہے. آج
एक साल हो गया हुकूमत को आए हुए 365 डेज़, तो इन्होंने अब तक जो है इनके ख़िलाफ़ तो है वाइट पेपर शाया करने की तो ज़रूरत ही महसूस नहीं होगी, मगर हुकूमत अपनी 1 साल की कारकर्दगी दिखाएगी, अदाद व शुमार सामने लेके आएगी। अगर कुछ होगा तो दिखाएंगे, अभी तक तो उनके पास ऐसा कुछ है ही नहीं है दिखाने को। बजाय इसके कि आप अदलिया के ऊपर तनकीद करें और चीज़ें करें, आप लोग आवाम के नुमाइंदे हैं, आवाम की हुकूमत होती है, आवाम के लिए हुकूमत होती है, तो आवाम के सामने आपने जाना है, आवाम के पास जाके आपने वोट लेने। तो बताएं लोगों को अदाद व शुमार कि आपने 1 साल 365 दिन जो गुजारे हैं इसमें क्या क्या किया, क्या हुआ, बजाय इसके कि आप ये कहते रहे हमें काम नहीं करने दिया गया, पहले हमारी हुकूमत नहीं थी, हम आज़ाद नहीं हैं, हम फलां चीज़ नहीं है। तो कब आप लोगों को आज़ादी मिलेगी और कब ये चीज़ें होंगी? मगर ब्यूरोक्रेसी के अंदर, छोटी अदालतों के अंदर, पुलिस डिपार्टमेंट से लेके हर जगह के ऊपर कल जब इलेक्शन होंगे तो इन लोगों ने अपने लोग बिठा रखें। इमरान खान के लिए ऐसी सूरत हाल में इलेक्शन इतना भी आसान नहीं होगा। बेशक उनके साथ अवामी हमदर्दियाँ, अवाम वोट देंगे, सारी चीज़ें करेंगे, मगर ये आने वाला अगला दौर जो है PTI के लिए भी मुश्किल है, पाकिस्तान के लिए इज्तिमाई तौर के ऊपर मुश्किल है। इसमें कौन सुरखरू होगा? सिर्फ वही होगा, उसके सामने कोई इस्टेब्लिशमेंट, कोई अदलिया, कोई सियासी जमात, कोई PDM, कोई PTI कोई हैसियत नहीं रखती जब अवाम जो है वो उठ खड़े हों और अवाम जिसके मुखालिफ हो जाए उसको नुकसान, अवाम जिसके साथ हो जाए उसको फ़ायदा। ये हम शुरू दिन से कहते आए, लेकिन आज 21वीं सदी में और इस साल में जो कुछ हमने देखा है, अब सियासतदानों को चाहिए कि खुदारा दूसरों के चुंगल से बाहर निकलें, हर एक इदारे को आज़ादी से काम करने दें, सियासी मैदान के अंदर खूब लड़ाई करें, अखलाकियात और रवादारी को कभी अपने हाथ से नहीं छोड़ें। मर जाएंगे आप सारे लोग। मुल्क और कौम के मफाद में देखें, एक दूसरे के ऊपर शक नहीं करें, एक दूसरे से बदकलामी नहीं करें, झूठी बोतान ना लगाएं, उनके मुनाफकत से आरी हो जाइए, इस तरह की सियासत नहीं करें और मिल बैठें और उसमें एक दूसरे के ऊपर ख़ासकर मुकदमात बनाने के बजाय मुल्क और कौम की बेहतरी और भलाई के लिए आगे बढ़ें। अगर आज भी हमने वो चीज़ें ना संभाली तो फिर मैं यहाँ एक चीज़ कोट करता हूँ, मियाँ साहब ने बयानिया छोड़ा था, वोट को इज़्ज़त दो। आज 5 के टोले में बाजवा साहब आज से 3 दिन पहले शामिल नहीं थे, आज फिर मियाँ साहब ने बाजवा साहब का नाम लिया। ये वो हरकतें, ये वो चीज़ें हैं जो आवाम समझ रहे हैं, उनको समझ में आ रहा है। तो बेहतर है किसी और पे तनकीद करने के बजाय, चाहे वो इमरान खान हों, चाहे नवाज शरीफ या जरदारी लोग हों, ये एक मिसाक जमहूरियत होना चाहिए, मिसाक पार्लियामेंट कर लीजिए, मुल्क का मिसाक कोई बना लीजिए, लेकिन अपने आप को आज़ाद कीजिए, ब्लैकमेल नहीं होइए। यही इस पाकिस्तान का हाल है। अगर आप लोग इससे मुखलिस हैं, देखते हैं कि आखिरकार सियासतदानों को कब समझ आएगी कि हम कहाँ गलत थे, कौन सही था और असल बात क्या है, कब और कैसे क्या करना चाहिए। अपना फीडबैक दीजिएगा। कल फिर से नई और अहम खबरों के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़। आप देख रहे हैं गोरखधंधा अब्रार कुरैशी के साथ।